کہ اگر کوئی شخص باوضو اس صورت کو 300 مرتبہ پڑھ لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 9 فائدے عطا فرماتے ہیں، 9 فائدے حاصل ہوتے ہیں اس کے پڑھنے سے۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت اس صورت کو 300 مرتبہ پڑھنے والے کے 300 دروازے غضب کے بند کر دیتے ہیں، جس میں دشمنی، قہر، فتنہ وغیرہ۔ دوسرے نمبر پہ 300 دروازے اس کے پڑھنے والے کے لیے رزق کے کھول دیتے ہیں، اپنے غیب سے اس کو رزق عطا فرمائیں گے، بغیر محنت کے عطا فرمائیں گے۔ نمبر 300 دروازے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے والے کے لیے رحمت کے کھول دیتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے والے کو اپنے علم سے علم عطا فرمائیں گے اور اپنے صبر سے صبر عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ویڈیو کے متعلق سوال کیا گیا جس میں سورہ اخلاص کی بہت ساری فضیلتیں بتائی گئیں، تو پوچھا گیا کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں۔ دیکھیے، سورہ اخلاص کی فضیلت ہمیں بہت ساری احادیث میں ملتی ہے، لیکن انہوں نے جو فضیلتیں سورہ اخلاص کے متعلق بتائیں، اس میں سے کچھ باتیں تو صحیح حدیث سے ہمیں ملتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو ضعیف حدیث کے اندر ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو موضوع اور من گھڑت ہیں۔ جن احادیث کو محدثین نے موضوع اور من گھڑت قرار دیا، ان احادیث کو بھی انہوں نے اس میں جمع کر لیا۔ سورہ اخلاص کی بہت فضیلت ہمیں صحیح حدیث میں ملتی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے عقبہ بن عامر، کیا میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو کہ نہ تو تورات اور نہ ہی انجیل اور نہ ہی زبور اور نہ ہی فرقان میں ان کی مثل نازل کی گئی ہے، تو انہیں ہر رات پڑھا کرو۔ وہ صورتیں ہیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں انہیں ہر رات پڑھا کرتا تھا، اور حق بھی یہی تھا کہ کسی بھی رات نہ چھوڑوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تھا۔ دوسری حدیث ہمیں ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ واجب ہو گئی۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واجب ہو گئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ لیکن اس حدیث کے اندر محدثین کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ جمہور محدثین اس کے قائل ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن کچھ محدثین کا کہنا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کے علاوہ سورہ اخلاص کی فضیلت میں ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو سنا کہ وہ قل هو اللہ احد کو بار بار پڑھ رہا ہے، تو وہ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس بات کا ذکر کیا، گویا کہ انہوں نے اسے قلیل جانا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہ سورہ قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کہنے لگے، قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار احادیث ہمیں سورہ اخلاص کی فضیلت میں ملتی ہیں، لیکن ویڈیو کے اندر جو باتیں بتائی گئیں وہ پوری کے پوری صحیح نہیں تھیں۔ کچھ باتیں موضوع اور من گھڑت روایتوں میں سے لی گئی تھیں، کچھ باتیں ضعیف احادیث سے لی گئی تھیں، اور کچھ باتیں صحیح تھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔